ہے یہ 2 سال پرانا کلام ہے اور 2 سال پہلے ایک جلسے کے اندر اس کو پڑھا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اس جلسے میں مفتی سلمان اظہری صاحب تشریف فرما ہے، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں۔ تو میں آپ کو اگر کچھ بتاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی میں 2 سال پرانی وہ کلپ آپ کو دکھاؤں پہلے، جس میں شعر پڑھنے والے نے جب شعر پڑھا، اس کے بعد جب مفتی سلمان اظہری صاحب نے بیان کیا تو اس پہ پہلی وضاحت کیا پیش کی، پہلے آپ وہ سن لیجیے۔ ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے راستے میں جو کچھ بھی بول رہا ہے اسی طرح ممبر رسول سے بھی بول جائے، شاعر بھی ہو کہ مقرر بھی ہو، ناپ تول کر بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ برسوں تک لوگوں کا عقیدہ بن جائے گا۔ لوگ عوام الناس دین سیکھتے ہیں ان ممبروں سے۔ ان جلسوں میں آتے کیوں ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ دین سیکھیں، اور نعت کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ تم نعرے لگاؤ، ہنسی خوشی اچھل کود کر چلے جاؤ۔ نعت جو پڑھتا ہے شاید یہ بھی تمہارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر حضور کی محبت بڑھانا ہے تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھے اشعار اچھے شاعر سے سنے جائیں، خوش الہان نعت خواں سے سنے جائیں، اس سے جذبہ عشق رسول بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک شعر تقریر سے زیادہ بھی اثر کرتا ہے، اور ان اشعار میں عقیدہ بھی اور ایمان بھی اور بہت کچھ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو خلاصہ کلام میرا یہ بتا دوں کہ من جملہ اہل سنت و جماعت مشرق و مغرب شمال و جنوب اور متقدمین متاخرین پہلے والے اب والے سب کا متفقہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین۔ ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ جملہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، پھر حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بہت ہم لوگ عجلت دکھاتے ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب یقیناً عاشق رسول ہیں اور بہت ہی احترام کے لائق ہیں، وہ محترم، ہمیں جلد بازی میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کلیئرلی یہ کہہ دیا، صاف طور سے وضاحت دے دی اس چیز کی، اور اسی وقت دی۔ ممکن تھا کہ اگر فوراً ان کو پڑھتے پہ ٹوکتے تو اسٹیج پہ ممبر رسول پہ افراتفری کا ماحول ہو جاتا، اور اس افراتفری میں مفتی سلمان اظہری صاحب جو وضاحت اب کرے ہیں وہ وضاحت فوراً نہیں ہو پاتی۔ اب ایسے فوراً میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، شاعر نے پڑھ کے بات ختم کی، حضرت تشریف لائے اور حضرت نے پوری طور سے اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی۔ تو یقیناً سنیوں کے شعر ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب، اور رہی بات یہ شاعر، یہ فاسق ہے، اور اس کے کلام اگرچہ سننے میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے اشعار جو ہیں زیادہ تر اہل تشیع کے حساب کے ہوتے ہیں، رافضیوں کے حساب کے ہوتے ہیں۔ شیعہ لوگ جس طریقے سے حضرت علی کو اول اور پہلے درجے کا مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے خصوصاً اعلی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق۔ اور شاعر نے جو شعر پڑھا ہے اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ مولائے کائنات نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی مجھ کو حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ بہتر یا افضل مانتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بھی میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اس زمانے میں اگر کوئی آپ کو افضل یا بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے مانتا تھا تو آپ منع فرما دیتے، آپ نے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی افضل مانا۔ یہ نہ جانے کہاں سے برساتی میڈک نکلتے ہیں اور گند پھیلاتے ہیں۔ بہرحال مفتی صاحب کی وضاحت آ گئی ہے، اور یہ شعر پڑھنا یا سننا، ایسے لوگوں کو جلسے میں نہ بلاؤ اور ان کو جو ہے پوری طریقے سے بائیکاٹ کرو۔